نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَإِذَا ضَحِكَ رَبْ إِلَى الْعَبْدِ فِي الدُّنْيَا فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ. اللہ اکبر. رب جس بندے کو دیکھ کے مسکرا دینا دنیا کی زندگی میں تو اس کا حساب نہیں ہوگا قیامت کے دن. پھر اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. کہ رب اگر جس بندے کو دیکھ کے مسکرا دے اس دنیا کی زندگی میں تو پھر اس کا حساب نہیں ہے. پھر وہ جنت میں وی آئی پی لین سینٹر ہوگا. پھر وہ جنت میں اسے سوال نہیں ہوگا کہ یہ کام کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا. وہ ہی ول انٹر جنہ فرام دا بیک ڈور. جو جنت کے جو قیامت کے دن کے ٹارچرز ہیں، جو لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، سورج 1 میل پہ ہوگا، لا یحزنہم فزع الاکبر، کہ ان پہ یہ سب جو ہے نا، یہ سب کیٹاسٹرفی، یہ مصیبتیں ان کو تکلیف نہیں پہنچائے گی. اولئک لہم الامن، وہ امن میں ہوں گے، وہ سکون میں ہوں گے. تو قربۃ اللہ تعالی، اللہ سے قریب ہونے کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے. اور ایک اور چیز بتاؤں آپ کو، اللہ کے نبی نے فرمایا اقرب ما یکون الرب من عبد فی جوف اللیل الآخر فإن استطعت ان تکون ممن یذکر اللہ فی تلک الساعة فکن. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے اپنے رب کے، وہ اس پورشن میں ہوتا ہے رات کے، یعنی لاسٹ تھرڈ آف دا نائٹ، فی جوف اللیل الآخر او آخر. جو شخص اللہ کی کا استطاعت رکھتا ہے کہ وہ اس میں اٹھ کے اللہ کا ذکر کر سکے، فکن، تو وہ لازمی کرے. اس کو چاہیے کہ اس اپرچونٹی کو کبھی مس نہ کرے، کیونکہ یہ قربۃ اللہ تعالی، یہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. اور میں آپ کو بات بتاؤں، when I was coming to this lecture and I was thinking کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کب سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، کب کون سا ایسے مومنٹ ہے جس میں انسان اللہ رب العالمین سے، اپنے رب سے، اپنے مالک سے، اپنے پیدا کرنے والے سے، فاطر السماوات والارض سے، بدیع السماوات والارض سے کب سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ تو وہ پتہ ہے کون سا مومنٹ ہے؟ دیٹ از دا مومنٹ جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تہجد کے ٹائم پہ. یہ انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے ایک دو حدیث میں فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، کہ انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہے. اور دوسری یہ حدیث بھی آگے کہ اقرب ما یکون الرب من عبد فی جوف اللیل الآخر، کہ انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے رات کے آخری حصے میں. Now we know from the principles of عقیدہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ثم استوى علی العرش، عرش پہ مستوی ہیں، اور ان کا علم جو ہے فزیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے عرش پہ موجود ہے. I hope this every Muslim knows about it. اور اللہ رب العالمین اپنے علم سے ہر جگہ پہ موجود ہیں، یعنی he knows each and everything. He knows ہم تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لیکن فزیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے عرش پہ موجود ہے. ثم استوى علی العرش، الرحمن علی العرش استوى، الرحمن عرش کے اوپر مستوی ہے، ٹھیک ہے؟ But a person is closer to Allah subhanahu wa ta'ala when Allah subhanahu wa ta'ala physically comes to the first heaven, and that person is at the lowest of his posture، جو سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. This is the moment کہ اللہ بھی پہلے آسمان پہ ہے اور انسان بھی سجدے میں ہے، کہ جب انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اور یہ قیام اللیل کا ٹائم ہے، تو اس اپرچونٹی کو مس نہ کریں، بیکاز تہجد never fails anyone. دعا made at tahajjud is like an arrow which never skips its target. یہ ایک ایسا نشانہ ہے جو کبھی اپنے ٹارگٹ کو مس نہیں کرتا. اور اگر آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہر کام کر دیا مصیبت سے نکلنے کے لیے، مگر تہجد کی نماز کنسسٹنٹلی نہیں پڑھی، تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. اور تیسری چیز، وَمَنْهَاتًا عَنِ الْإِثْمِ، کہ یہ وَمَنْهَاتًا عَنِ الْإِثْمِ کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہوں سے انسان کو دور کرتا ہے. وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور گناہوں کو دھونے کا باعث بن جاتا ہے. So if your past scares you, tahajjud is for you. If you want to leave a sin,
وتکفیر للسیئات. If you are attracted towards, women, if you are addicted to drug, یا porn addiction ہے, یا کوئی particular sin ہے, یا کوئی secret sin ہے جس میں آپ involved ہیں, چاہے آؤٹ ورڈ ہے یا انورڈ ہے یا پبلک ہے یا سیکریٹ ہے, دس تہجد پریئر از فار یو. ومنہات عن الاثم وتکفیر للسیئات, کہ یہ گناہوں سے انسان کو دور کرتا ہے اور یہ خطا کاروں کو, جو لوگوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر دیا, ان کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. سو اٹ از یور گو ٹو ایریا, دس از یور گو ٹو پریئر جس میں ہمیں جانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ جبریل امین آئے اور کہا, اللہ کے نبی نے کہا کہ آتانی جبریل علیہ السلام, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں علیہ السلام, آتانی جبریل علیہ السلام فقال یا محمد عیش ما شئت فإنک میت. اے محمد آپ رہیں جب تک زندہ رہنا چاہتے ہیں, لیکن ایک دن آپ کو رب سے ملنا ہے, ایک دن آپ کو ایک دن آپ وفات پا جائیں گے. وحبب من شئت فإنک مفارقہ, جس سے آپ مرضی محبت کرنا چاہتے ہیں آپ کریں, لیکن ایک دن جدائی کا وقت آ جائے گا. اور مفارقت یعنی your meetings, your love will be followed by a departure. وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ, جو کام آپ نے کرنا ہے کریں, اس کا بدلہ ملے گا. ثم قال یا محمد, اور پھر کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, شرف المؤمن قیام باللیل. ایک بات یاد رکھیں کہ جو مومن کا شرف ہے اور آنر ہے اور ڈگنیٹی ہے, وہ کس چیز میں ہے؟ قیام اللیل میں. وعزہ الاستغناء من الناس, استغناء عن الناس, اور اس کی جو عزت ہے, جو اس کی تکریم ہے, وہ لوگوں سے غنی ہونے میں ہے, یعنی لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہونے میں ہے. سبحان اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام بڑے ایک برادرلی طریقے میں, ایک بیسٹ فرینڈ کے طرح سے ان کے پاس آ کے, اور نو ڈاؤٹ جبریل واز ون آف دا بیسٹ فرینڈز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, آگے ڈفرینٹ باتوں کی بتاتے ہیں ان کو, اور کہتے ہیں کہ لیکن جان لیں کہ جو مومن کا شرف ہے نا, اور عزت ہے اور آنر ہے, وہ قیام اللیل میں ہے. اور لوگوں کی جو رسپیکٹ ہے وہ لوگوں سے غنی ہو جانے میں ہے. سو بات کیا ہے کہ جو لائف کا کرکس ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو عزت ملے, اس کو وہ آنریبل ہو, وہ سکسیسفل ہو, اور ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں. تو کیا کریں؟ قیام اللیل کی نماز پڑھیں اور لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ نہ رہیں. And this is an honor Allah will publicize even if you don't want it. اللہ لوگوں میں اس کو پھیلا دیں گے. اگر کوئی شخص قیام اللیل پڑھتا ہے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیں گے اور اس کو آنر اور تکریم بخشیں گے. یہ اللہ کا ایک اصول ہے. سعید ابن مسیب کہتے ہیں قیام اللیل کے بارے میں, کمال کہتے ہیں, قال سعید ابن مسیب رحمہ اللہ, ان رجل لا يصلي باللیل فیجعل اللہ فی وجهه نورا ویحبه علیہ کل مسلم فیراہ من لم یراہ قط فیقول انی احب هذا الرجل. سید مسیب کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ ایک شخص جو اللہ کی رضا کے لیے قیام اللیل کرتا ہے, تہجد کی نماز پڑھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے میں نا نور کو بھر ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو نا نور سے بھر دیتے ہیں, اور ہر مسلم اس بندے سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس میں یعنی وہ قیام اللیل کی وجہ سے ایک عجیب سا نور اینڈ بیوٹی ایگزامن کرتا ہے اور آبزرو کرتا ہے, اور پھر انسان اس محبت کی وجہ سے کیا اٹھتا ہے کہ واللہ انی احب هذا الرجل, کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے.